عورتوں کے حوالے سے بالخصوص پاکستان ہندوستان میں ایک بہت ہی پروٹیکٹڈ کلچر ہے کہ مسجدوں میں ان کی آزادانہ نقل و حرکت جو ہے وہ ہمارے نہیں ہوتی کلچر میں. تو سوالوں نے پوچھا ہے کہ کیا کسی خاص عہد میں یہ عورتوں کو روکا گیا ہے مسجدوں میں آنے سے؟ اس کی تاریخی پس منظر کیا ہے؟ نہیں دیکھیے، بر صغیر میں ہمارے ہاں علماء کا عام مزاج یہ بن گیا کہ اس سے کوئی بڑا فتنہ پیدا ہو جائے گا اور معلوم نہیں کیا چیز ہوگی. بازاروں میں وہ جائیں، سفر کریں، ایئر ہوسٹس کی حیثیت سے دنیا بھر میں جاتی رہیں، ہوٹلوں میں ٹھہریں، اس پر کوئی جبین پر شکن نہیں آتی یا وہ موضوع نہیں بنتی. تو مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں آئیں گی، اللہ کی تعلیم سنیں گی، نماز کی محبت پیدا ہوگی ان کے اندر. ان کو باقاعدہ انکرج کرنا چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 لوگوں کو تعلیم دی. جب کسی کی جبین پر شکن آئی تو فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، اللہ کی ان بندیوں کو کبھی اللہ کی مسجدوں میں آنے سے روکا نہ کرو. اسی طرح جو بڑے اجتماعات تھے، جیسے جمعے کا اجتماع ہے، جیسے عیدین کے اجتماعات ہیں، ان میں خاص طور پر تاکید کی کہ خواتین بھی آئیں. خواتین نے اپنا کوئی عذر پیش کیا تو فرمایا کوئی حرج نہیں، تم دعا میں شریک ہو جایا کرو. تو ان کی شرکت جب تک آپ کے مذہبی مقامات پر نہیں ہوگی، نمازوں میں نہیں ہوگی، اس طریقے سے ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوگی، تو دین سے آہستہ آہستہ دوری پیدا ہو جائے گی. میں نے دیکھا ہے کہ جن مسجدوں میں، لاہور میں خاص طور پر جہاں میں برسوں رہا ہوں، یہ اہتمام کیا گیا، یا ملیشیا میں بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھا یہ اہتمام کیا گیا، تو ان مسجدوں میں رونق ہوئی، ان گھروں میں اللہ کا دین پہنچا، ان کے بچوں پر بڑے اچھے اثرات ہوئے. تو میرے نزدیک یہ جتنی بھی احتیاط اس معاملے میں برتی گئی، یہ بالکل بے معنی ہے. جب اللہ کے پیغمبر نے، ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک عورت کے فجر کی نماز میں آنے کے نتیجے میں ریپ ہو جانے پر بھی یہ نہیں کہا کہ کل سے عورتیں نہیں آئیں گی، کسی کو نہیں روکا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں اسوہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے. عورتوں کی آپ حوصلہ افزائی کریں گے، وہ مسجدوں میں آئیں گی، وہ دین کی تعلیم حاصل کریں گی، وہ جو کچھ آپ سکھاتے ہیں وہ سیکھیں گی، تو اس سے آپ کے گھروں میں روشنی پھیلے گی. آپ ملیشیا میں رہے تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدوں میں باقاعدہ بچوں کے لیے پلے ایریاز بھی بنائے گئے ہوتے ہیں اور بہت اہتمام کیا گیا ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ آ رہے ہیں تو بچے بھی وہاں پر بہت ہی کمفرٹیبل ماحول میں رہتے ہیں اور ان کو بھی ایک خوشائند احساس ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں. تو وہاں یہ نہیں ہے کوئی پکڑ کے پیچھے کر دے گا، ان کی اپنے جگہیں بنی ہوئی ہیں، عورتوں کی جگہ بنی ہیں. تو ملیشیا میں آپ کو جو مسجد کا ماحول تھا اس کے بارے میں کیا لگا؟ بہت اچھا لگتا تھا. یعنی یہ معلوم ہوتا تھا کہ مسجد کے ماحول کی طرف ایک کشش پیدا ہوتی ہے. آپ نے وہاں دیکھا ہوگا بارہا کہ بچے کس شوق سے وہاں جاتے تھے اور کس شوق سے وہاں کھیل رہے ہوتے تھے. کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے، ان کی آوازیں آتی ہیں، اس کے نتیجے میں بچوں کے اندر دین کی رغبت پیدا ہوتی ہے. انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ایک جگہ ہے جو آنے کی ہے. یہ بچے ہی ہیں کہ جن کے کانوں میں یہ آواز آئے گی تو آہستہ آہستہ وہ دین کی دعوت بھی سنیں گے. تو ہمارے ہاں بہت ہی غلط رویے اس معاملے میں اختیار کر لیے گئے ہیں. تو میرے نزدیک تو جا کے نمونے کے طور پر وہاں کی بعض مسجدوں کو دیکھنا چاہیے کہ کیسے انہوں نے اہتمام کیا، خواتین کے لیے کتنا اچھا اہتمام کیا ہے، بچوں کے لیے کتنا اچھا اہتمام کیا ہے. اور یہ طریقہ جو ہمارے یہاں اختیار کیا جاتا ہے کہ اس سب سے نکال دیا، ادھر ڈانٹ دیا، کچھ چیزیں آداب کی ہوتی ہیں جن کی تعلیم دی جاتی ہے، جن کی تربیت کی جاتی ہے، ان کو اس طرح نافذ نہیں کیا جاتا جیسے ہمارے ہاں لوگ نافذ کرتے ہیں. ٹھیک. میرا سوال ہے کہ جو حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا یعنی کہ عورتیں حجرے میں پڑھیں یا انسائڈ یعنی انر روم میں پڑھیں، تو یہ کیا سب کے لیے تھا یا کسی خاص عورت کے لیے تھا؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہوگا؟ نماز کی بات کر رہی ہیں آپ؟ نماز پڑھنے کی بات کر رہی ہیں، کس چیز کی بات کر رہی ہیں؟ جی، نماز پڑھنے کے لیے یہ حدیث ہے کہ عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھروں میں حجرے میں یا اندر والے کمرے میں پڑھیں نماز. شکریہ. تو یہ کیا نماز کے معاملے میں اللہ کے پیغمبر نے خواتین کو 2 طرح کی ہدایات دی ہیں، دونوں حدیثوں میں بیان ہو گئی ہیں. ایک اجتماعی نمازیں ہیں، جیسے جمعہ کی نماز ہے، عیدین کی نماز ہے. اس میں تو یہ فرمایا ہے کہ جس طرح مرد آتے ہیں اسی طرح تم بھی آؤ، بلکہ بہت تاکید فرمائی، مسجد سے باہر نکل کے نماز بھی پڑھائی اور خطبہ بھی دیا. ساتھ خواتین کی صفیں بندی ہوئی تھیں، ادھر کھڑے ہو کر مردوں کو خطبہ دیا، ادھر کھڑے ہو کر عورتوں کو خطبہ دیا. اس موقع پر
کچھ انفاق کی اپیل بھی کی گئی، عورتوں نے بھی بہت اثار کیا، مردوں نے بھی بہت اثار کیا۔ خواتین نے یہ پوچھا کہ ہم بعض اوقات ایسی حالت میں ہوتی ہیں جس میں ہمارے لیے نماز پڑھنا ممکن نہیں ہوتا، تو اس میں ہم کیا کریں؟ تو فرمایا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، تم آ جاؤ اور آ کر مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو جاؤ، لیکن آؤ ضرور۔ تو جمعے کے معاملے میں اور عیدین کے معاملے میں تو یہ تاکید فرمائی۔ 5 نمازوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ اگر گھر میں بھی پڑھیں گی تو ان کے لیے وہی اجر ہے جو مردوں کے لیے مسجد میں جا کے پڑھنے کا ہے۔ عورتوں کو اس وقت کے حالات کے لحاظ سے مشکل بھی ہو جاتی تھی، ان کو گھر کے کام کرنے ہیں، گھر بند کر کے آنا ہے، مرد باہر کام کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو مردوں کے لیے تو یہی ہے کہ اگر قریب معبد ہے یا مسجد ہے تو ان کو مسجد ہی میں جا کے نماز پڑھنی چاہیے، اور اسی کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ فرض یا لازم تو ان پر بھی نہیں کیا گیا، لیکن اس کا بڑا اجر بیان کیا گیا ہے۔ عورتوں کے لیے اگر وہ گھر میں پڑھیں تو وہی اجر ہے، مسجد میں آنا چاہیں تو فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، اللہ کی بندیاں اگر شوق سے 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کے پڑھنا چاہتی ہیں انہیں روکا نہیں جا سکتا، لیکن آپ نے پسند یہی کیا کہ عورتیں بہتر ہے کہ اپنے گھر میں پڑھ لیا کریں، اس سے وہ فتنوں سے بچی رہیں گی، ان کی حفاظت کے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ یہ آج کل کا زمانہ تو نہیں تھا، یعنی رات کے وقت خاص طور پر فجر کے وقت یہ معلوم ہے کہ مدینے میں ایک خاتون کو ریپ کر لیا گیا تھا اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے وہ مسجد میں آئی تھیں۔ اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں اب نہیں آؤ گی، یہ نہیں کہا، بس یہی کہا کہ بہتر ہے گھر میں پڑھ لیا کرو۔ تو جو روایت ہماری بہن نے سنائی ہے اس کا تعلق اس سے ہے۔ اجتماعی نمازوں کے بارے میں بالکل دوسری بات ہے، جمعہ پڑھنے کے لیے عیدین کے لیے بہت اہتمام سے جانا چاہیے خواتین کو۔